أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيدة نساء العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين وأنيس الغريبين ورحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقال جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام: لفاطمة 9 أسماء عند الله صلوات. مومنین کرام، کل بھی چھٹے امام کی اسی حدیث کو موضوع کلام بنایا تھا، آج اس پہ آگے بڑھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا صادق آل محمد علیہ السلام نے کہ اللہ کے نزدیک ہماری جدہ فاطمہ کے 9 نام ہیں۔ میں نے عرض کیا بعض انبیاء کے نام اللہ نے رکھے، پنجتن پاک کے نام بھی اللہ نے رکھے، لیکن بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کو یہ خصوصیت ہے، باقی ہر ہستی کا ایک ایک نام اللہ نے رکھا، اور اپنی اس کنیز خاص کے اللہ نے 9 نام رکھے۔ اور شاید یہی وجہ ہو کہ 9 کا جو عدد ہے وہ بی بی پاک کا عدد ہے۔ یہ عدد بی بی پاک صلوات اللہ علیہ سے منسوب ہے۔ یہ جو نام مبارک فاطمہ سلام اللہ علیہ، یہ نام کیوں رکھا گیا؟ پیغمبر اکرم سے اور آل پیغمبر علیہ السلام سے متعدد احادیث ہیں جن میں اس نام کی علت، اس نام کی وجہ، اس نام کا فلسفہ معصوم نے بیان فرمایا کہ بی بی کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا۔ تو وہ چند احادیث آج آپ کے گوش گزار کرنا ہے۔ پہلی حدیث امام محمد باقر علیہ السلام فرمایا کہ جانتے ہو اللہ نے ہماری جدہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ فرمایا انما سمیت فاطمہ لأنها فطمت من الشر،
میں اور آسان کر کے بتاؤں، یہ جو چند حدیث سنانے لگا ہوں جن میں اس نام مبارک فاطمہ کی علت وجہ تسمیہ بیان ہوئی ہے، اب یوں سمجھ لیں کہ یعنی آئمہ نے معصومین نے اس نام کے کئی معانی بنتے ہیں، ان معانی کی طرف آئمہ نے معصومین نے توجہ دلائی ہے۔ پہلا فرمایا ہماری جدہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ خداوند عالم نے ہماری جدہ کو ہر شر سے محفوظ رکھا۔ یعنی وہ بیوی کہ جس کا وجود، جس کی ذات، جس کی حیات محض خیر ہی خیر ہو، جہاں خیر ہی خیر ہو اور جہاں کسی قسم کے شر کا گزر نہ ہو، فرمایا اس بی بی کو فاطمہ کہتے ہیں۔ عظمت پاک بی بی بلند تو دوسرا جو سراپا خیر، سر سے پاؤں تک مجسمہ خیر، جس کی ظاہری حیات خیر ہی خیر، جی فرمایا جہاں شر کا گزر نہ ہو، جس بی بی کے حیات میں شر کا گزر تک نہ ہو، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اسی سے ایک بات سمجھ جانی چاہیے اہل ایمان، جھوٹ شر ہے یا خیر؟ شر، اور سچ خیر، ٹھیک ہے؟ امام نے کیا فرمایا کہ اللہ نے جس بی بی کو شر سے محفوظ رکھا ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ خدا لعنت کرے سیدہ کو جھٹلانے والوں پر۔ جہاں شر ہے ہی نہیں، جہاں خیر ہی خیر ہے، تو ماننا پڑے گا سیدہ اپنے ہر دعویٰ میں سچی تھیں۔ دعویٰ قبول نہ کرو گے تو پھر معصوم فرماتے ہیں ہماری جدہ کا نام فاطمہ رکھا اسی لیے گیا کہ وہاں شر نہیں ہے۔ صلوات پڑھو سیدہ کی ذات۔ یہ ایک وجہ۔ دوسری حدیث پڑھنے لگا، پھر معصوم سے پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ آپ کی جدہ کا نام مبارک فاطمہ کیوں ہے؟ فرمایا انہا فاطمت من الشرک، وہ بی بی جو جس کی زندگی مظہر اور جلوہ توحید ہو، جس کو شرک سے محفوظ رکھا گیا ہو، اسے فاطمہ ہے۔ اسے شرک سے بچایا گیا ہو، اسے شرک سے محفوظ رکھا گیا ہو، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ بی بی پاک کی ذات، بی بی کا ہر رشتہ، بی بی کا گھرانہ، یہ سب کے سب مبلغ توحید ہے۔ توجہ ہوگی ذرا، توحید کا تعارف کروانے والا یہی خاندان ہے، یہی خاندان ہے۔ خاندان زہرا پہ بلند کر جس بی بی کو شرک سے محفوظ رکھا۔ اور مومنین یاد رکھنا، شرک کبیرہ گناہ ہے،
شرک ناقابل بخشش گناہ ہے۔ حضرت لقمان قرآن پاک میں آیت ہے، اپنے بیٹے کو وصیت فرما رہے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم، شرک سے محفوظ رکھا اللہ۔ سامعین گرامی قدر توجہ فرمائیے گا، شرک ناقابل بخشش گناہ ہے۔ قرآن پاک میں سورہ مبارکہ نساء میں 2 مقام پر یہ آیت ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لمن یشاء۔ یاد رکھو اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں رب جس کے چاہے گا معاف کر دے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، مشروطی محمد وآل محمد بلندر صلوات۔ اور شرک بھی علماء نے قسمیں بیان کی ہیں، شرک جلی بھی ہوتا ہے اور شرک خفی بھی ہوتا ہے۔ یہ جو اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا ہے یہ شرک جلی ہے، اس کے اعلانیہ مشرک ہونے میں کوئی شک نہیں رہ جاتا۔ کیوں بولا؟ اس لیے کہ سجدہ ذات خدا کے لیے ہے، اللہ اپنی ذات میں صفات میں وحدہ ہو، اللہ اپنی عبادت میں بھی وحدہ ہو۔ میں دوستوں کہا کرتا ہوں اگر اللہ پاک کے بعد کسی ذات کو سجدہ جائز ہوتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اور اگر رسول اللہ کی ذات کو سجدہ جائز ہوتا تو مولا علی سب سے پہلے سجدہ کرتے نظر آتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولا کل قرآن، نعرہ حیدری، محمد بلند صلوات۔ توجہ، شاعر اللہ کی تعظیم کا حکم ہے، شاعر اللہ کی تعظیم کا حکم ہے، شاعر اللہ کی عبادت کا حکم نہیں ہے۔ جب نبی پاک کی ذات کو، ائمہ اہل بیت کو سجدہ جائز نہیں تو پھر اس کے بعد کسی ایرے غیر نتو خیرے کسی اوٹ پٹام شاہ کو سجدہ کیسے جائز ہو سکتا؟ صلوات پڑھ دو محمد۔ یاد رکھنا شیعہ اہل بیت ہوتا ہی وہ ہے جو توحید پرست ہوتا ہے، شیعہ اہل بیت ہوتا ہی وہ ہے جس کی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے۔ شاعر مشرق نے جو بی پاک صلوات اللہ علیہ کی شان میں وہ شعرۂ آفاق نظم کہی، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اس کا جو مقطع ہے نا، مقطع کے 2 شعر سنے وہ کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمان جناب مصطفیٰ است، ورنہ گرد تربتش گرد اتنی سجدہ برخاندی عظمت جناب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بلندر صلوات۔
رشتہ آئین حق کون سا؟ دین اسلام. دین اسلام دین حق ہے. دین اسلام آئین حق ہے. اقبال کہتا ہے اگر دین اسلام نے میرے پاؤں میں زنجیریں نہ باندھ دی ہوتی وفا سے فرمانے جناب مصطفیٰ است، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مجھے لحاظ اور پاس نہ ہوتا. تو دین اسلام نے کیا زنجیر باندھی؟ یہی جو قرآن کی میں نے آیات پڑھی، یہی جو دین اسلام کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں. ائمہ نے ہمیں یہی بتایا نا، لا الہ، یہ جو کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، مسجود صرف اللہ کی ذات. جس کو سجدہ ہو سکتا ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے. دین اسلام کا یہ حکم اور نبی کریم کا بھی یہ فرمانا کہ اللہ کے غیر کو سجدہ جائز نہیں ہے. اقبال کہتا ہے دین کا حکم نہ ہوتا، رسول اللہ کا فرمان نہ ہوتا، اس نے میرے پاؤں میں زنجیر باندھ دی، مجھے روک دیا یہ کام کرنے سے. اگر یہ دو چیزیں نہ ہوتی میں کیا کرتا؟ ورنہ گردے تربتش گردے دنی، میں قبر زہرا کے طواف کرتا وسجدہ برخا کیوں پاشی نمی، میں سجدے تربت زہرا میں بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی قبر کو سجدے کرتا، اپنے سجدے قربان کرتا. لیکن بتایا کہ نہیں، جذبات کی رو میں تمہیں بہنے کی اجازت نہیں. وہ عقیدت فعل حرام بن جاتی، پھر وہ عقیدت نہیں رہتی جب قرآن سے ٹکرا جائے یا محمد و آل محمد کے فرمان سے ٹکرا جائے. وہ عقیدت نہیں ہوتی. جو قرآن کے خلاف ہو جائے یا محمد و آل محمد علیہ السلام کے فرمان کے خلاف ہو جائے تو پھر تو عقیدت مند نہیں ہے، تو دین کا اور پیغمبر اور آل پیغمبر کا مخالف اور دشمن شمار ہو. یہ پاک معصوم نے کیا فرمایا کہ فاطمہ کہتے ہی اس بی بی کو ہیں اسے شرک سے محفوظ رکھا گیا، اسے شرک سے بچایا. تیسری حدیث چھٹے امام سے فرمایا جانتے ہماری جدہ کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ فرمایا لِأَنَّهَا فُطِمَتْ مِنَ الطَّمْسِ، جس بیماری میں دنیا کی عورتیں ہر مہینے میں مبتلا ہوتی ہیں، اللہ نے ان عوارض سے اور بیماریوں سے جسے محفوظ بنایا ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. فطمت من الطمس، ہر مہینے دنیا کی جو عورتیں ہیں وہ کچھ ایام کے لیے ناپاک ہو جاتی ہیں، مصلی عبادت پر نہیں آ سکتی، ان ایام میں نماز نہیں پڑھ سکتی، ان ایام میں روزہ نہیں رکھ سکتی. توجہ چاہ رہا ہوں میں. البتہ ان ایام میں جو نماز رہ جائے اس کی قضا نہیں ہے عورت کے لیے.
لیکن جو روزے رہ جائیں ان روزوں کی پھر رمضان گزرنے کے بعد قضا واجب ہے۔ یہ مسئلہ شریف عرض کر دوں جی، بچے کی ولادت کے وقت عورت ناپاک ہو جاتی ہے، اسی طرح کے عوارض ہیں، 3 طرح کے خون ہیں جن عورتوں کو واسطہ پڑتا ہے اور جن کی وجہ سے وہ ناپاک ہوتی ہیں۔ معصوم نے فرمایا خدا بند عالم نے ان تمام عوارض سے جسے پاک رکھا ہو، جس کی ولادت سے شہادت تک ایک لمحے کے لیے بھی مسلح عبادت سے روکا نہ جائے، اسے فاطمہ کہنا۔ اسے فاطمہ کہنا۔ مومنین ذرا سنو، توجہ کرو، ماہ رمضان 15 رمضان المبارک، 15 رمضان المبارک، کنیز روایت کرتی ہے نماز عصر کا وقت تھا جب امام حسن مجتبی کریم آل محمد کی ولادت بسعادت ہوئی۔ کنیز کہتی ادھر کریم اہل بیت دنیا میں آئے، دوسرے لمحے ہم نے دیکھا صدیقہ کبریٰ مصلی عبادت پر نماز عصر ادا کروا رہی ہے۔ اب سمجھ آئی میرے بھائیو اور میرے محترم، خدا کی قسم اللہ اور اللہ کے جو ملائکہ ہیں وہ نجس اور پلید لوگوں پر درود و سلام نہیں بھیجتے، ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں جو آیت تطہیر کے مصداق ہیں۔ اللہ نے دین اتنا پاک و پاکیزہ بنایا کہ خود پروردگار نے رجس کو ان سے دور کر دیا اور ایسا پاک رکھا جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ وہی ہستیاں ہیں جو لائق درود و سلام ہیں۔ میرے ذہن میں ایک بات آئی، ابھی آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے، اب تو دنیا حکمرانوں کو جرائم سے بری کرنے کے چکر میں ہے، اللہ کی عدالت سے تو کوئی نہیں نہ بھاگ سکتا۔ پہلے آپ کو پتہ ہے ایک نصاب کا مسئلہ چل رہا تھا ملک میں، جن کے دلوں میں بغض اہل بیت ہے، جن کے دلوں میں کجی ہے، انہوں نے درود پاک میں بھی اضافہ کیا۔ ایک مسئلہ یہ بھی تھا، کتابوں میں جو نصاب کی کتابیں تھیں، اسکول کالج کی کتابیں تھیں، ان میں یہ درود لکھا گیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وسلم، یعنی آل کے بعد اصحاب اور ازواج کا بھی اضافہ کیا گیا۔ لیکن کہنے کیسی 2 نمبری ہے۔ میرا سوال ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، آیت صلوات، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو یہ آیت صلوات نازل ہوئی، صحابہ کرام نے سوال کی اگر اہل سنت کتابوں میں حدیث نہ ہو تو میں مجرم ہوں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی ذات پر درود کیسے پڑھیں؟ بخدا قسم روایت ہے، اور میں نے وہ ایک سعودی عالم کا، مفتی کا ایک محفوظ کیا ہوا ہے کلپ،
جس میں وہ اقرار کر رہا تھا کہ پیغمبر پر درود پڑھنے کا اصل طریقہ وہی ہے جو اہل تشیع پڑھتے ہیں۔ پڑھنے کے درود محمد توجہ کیجیے، میرا سوال یہ ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ مجھ پر بھی پڑھا جائے، میری آل پر بھی پڑھا جائے، اور یوں پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو آیت میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، نبی پاک کے زمانے میں وہ یا ایھا الذین آمنوا کون تھے؟ بھائی نبی پاک کے زمانے میں 3 طبقے تھے، ایک طبقہ نبی کی آل، ایک طبقہ نبی کے اصحاب، ایک طبقہ نبی کی ازواج۔ آل پر تو پڑھنا ہے، تو اللہ پھر جن کو حکم دے رہا تھا نا پڑھنے کا، پھر وہ 2 ہی طبقے بچتے ہیں، یا اصحاب ہیں یا ازواج ہیں۔ اور مسلمانوں آل رسول کے بغض میں کیا ہو گیا تمہیں؟ جنہیں اللہ درود پڑھنے کا حکم دیتا تم انہیں کو درود میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ اور میرا بھائی جنہوں نے پڑھنا ہے وہ اور ہے، جن پر پڑھنا ہے وہ اور ہے۔ جنہوں نے پڑھنا ہے وہ صحابہ و ازواج تو تھے اس زمانے میں، آیت نبی پاک کے زمانے میں آئی ہے نا، تو ان کو حکم ہے ایمان والو تم بھی پڑھو۔ اور آج دیکھ لیں کہ اہل بیت کے بغض میں خدا کی قسم آل محمد کی برابری کرنے کی تو ہمت ہی نہیں تھی۔ آج کے مسلمان جو ہیں وہ پتہ نہیں کس کے نمک کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو اہل بیت کی صف میں کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بولو اچھا، اور اگر درود میں اصحاب اور ازواج شامل ہیں تو میرا سوال ہے پھر یہی درود نماز میں کیوں نہیں پڑھتے؟ خدا کی قسم واحد قوم شیعہ ہے جن کا درود ایک ہی درود ہے، نماز میں بھی وہی پڑھتے ہیں، سجدے میں وہی پڑھتے ہیں، رکوع میں وہی پڑھتے ہیں، تعقیبات میں وہی پڑھتے ہیں، مجلس میں وہی پڑھتے ہیں، آگے پیچھے چلتے پھرتے سوتے جاگتے یہی درود پڑھتے ہیں۔ ایک ہی درود جو پیغمبر نے ہمیں سکھایا، آل رسول نے بتایا، اور وہی درود ہے جو ہم پڑھتے ہیں۔ مسلمانوں کے درود بھی بدلے ہوئے ہیں، ان کا نماز والا درود اور ہے اور نماز کے علاوہ والا درود اور ہے۔ جی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ وہی درود پڑھتا ہے، اللہ پیغمبر پر بھی درود بھیجتا ہے، پیغمبر کی آل پر بھی درود بھیجتا ہے۔ خوشنودی محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ اچھا، آل کو نکال تو نہیں سکتے تھے درود سے، لیکن انہوں نے باقی 2 طبقوں کو داخل کر دیا درود میں۔ میرا سوال ہے، خدا کی قسم جواب لو اس کا، جرت ہے آل اور اصحاب اور ازواج کا فرق سنو۔ ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ، خدا کی قسم کوئی تعصب نہیں ہے، ہر بندے نے قیامت کے دن خود جواب دے ہونا ہے۔ آل رسول کو بغض لے کے نہ مرنا، آل رسول کو بغض لے کے نہ مرنا۔ سامعین گرامی، آل میں اور اصحاب و ازواج میں فرق کتنا ہے؟ اگر نماز میں آل پر درود نہ پڑھو گے تو نماز باطل ہو جائے گی، اصحاب اور ازواج پر پڑھو گے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اصل درود تو وہی ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اور درود ابراہیمی میں کیا کہتے ہیں؟
درود ابراہیمی اللہم صلی علی کما صلیت علی ابراہیم. اور میرا بھائی اگر درود ابراہیمی میں ابراہیم کی صرف آل پر درود ہے، ابراہیم کی ازواج اور اصحاب پر درود نہیں، تو مصطفیٰ کی بھی صرف آل پر درود ہے، مصطفیٰ کے اصحاب اور ازواج پر درود ہے. درود وہاں ہوتا ہے جہاں رجس کا گزر نہ ہو، درود وہاں ہوتا ہے جہاں پلیتی نہ ہو. سمجھ آئیے میرے محترم سامعین. اب تمہاری مرضی ہے، اللہ کے بغض میں اپنی آخرتیں برباد کر رہے ہو، خدا کے لیے وہ درود پڑھو. اور پھر ایک طبقہ ہو رہا ان میں، ایک نے تو اتنا بڑھا دیا، آپ ان کے رسالے پڑھ لیں، ان کی تقریریں سن لیں، ان کی مجلسیں سن لیں. وہ درود پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں آل کو بھی حذف کر دیا، آل کو بھی نکال دیا. اہل سنت منابع میں حدیث پڑھنے لگا ہوں. نبی کریم نے فرمایا لا تصلو علی الصلاۃ البترا، دم بریدہ اور دم کٹا درود مجھ پر نہ پڑھنا. دم بریدہ اور دم کٹا درود مجھ پر نہ پڑھنا. پوچھا یا رسول اللہ وہ دم بریدہ اور دم کٹا درود کیا ہے؟ آقا نے فرمایا مجھ پر پڑھا جائے، میری آل پر نہ پڑھا جائے. ہاں جی، تو دونوں طبقے وہ درود پڑھتے ہیں جو پیغمبر کا سکھایا ہوا نہیں ہے. میرے محترم وہ درود پڑھو. اور یاد رکھنا یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن میں خدا بند عالم نے آل کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ آل رسول کو شریک رکھا ہے. توجہ، ایک طہارت اور پاکیزگی ہے، دوسرا درود و سلام ہے. طہارت اور پاکیزگی اور دوسرا درود و سلام، جن میں پیغمبر کی آل بھی پیغمبر کے ساتھ شامل. تو سامعین گرامی، تیسری حدیث کیا ہوئی؟ معصوم نے فرمایا کہ ہماری جدہ کا نام فاطمہ اس لیے ہے لِأَنَّهَا فُطِمَتْ مِنَ الطَّمْسِ، اللہ نے جسے ہر پلیدی اور نجاست سے محفوظ رکھا ہو اسے فاطمہ. صلوات پڑھو سیدہ کی ذات. توجہ ہوگی حضرات. چوتھی حدیث پڑھنے لگا. امام جعفر صادق علیہ السلام سے آقا آپ کی جدہ کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ فرمایا لِأَنَّ الْخَلْقَ فُطِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب پھر اس پر بات کرنا میرے ساتھ. آقا آپ کی جدہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا مخلوقات، لأن الخلق، خلق، لأن الناس نہیں، انسان نہیں، خلق. ملائکہ شامل ہے، جنات شامل ہیں، انسان شامل ہیں، چرند پرند شامل ہیں، ما سوى اللہ ہر شے خلق میں شامل ہے. اللہ کے سوا ہر شے اس خلق میں شامل ہے. فرمایا تمام مخلوقات جس کی حقیقت کو سمجھنے سے عاجز ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں.
جس کی کنہ حقیقت کو کوئی درک نہ کر سکے، جس کی حقیقت کے ادراک سے مخلوقات عاجز ہو۔ تو جو جرأت کر کے جملہ کہنے لگا ہوں، اور میرا بھائی جس کی حقیقت کو انبیاء درک نہ کر سکے، اللہ اکبر، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ خدا کی قسم حدیث پڑھنے لگا ہوں، نبی کریم نے فرمایا کیا وجود تھا، اس وجود کو خدا پہچانتا ہے، یہ مصطفیٰ پہچانتے ہیں۔ سامعین گرامی سننا، رسول اللہ نے فرمایا اہل جنت جب جنت پہنچ جائیں گے، انبیاء اپنے اپنے جنت کے گھروں میں جب پہنچ جائیں گے، نبی کریم فرماتے ہیں اس وقت اے میری بیٹی فاطمہ، لقد زارک الانبیاء آدم و دونہ، پھر جنت میں آدم سے لے کر آخری نبی تک سب نبی آئیں گے فاطمہ تیری زیارت کر۔ او بھائی جو انبیاء کی زیارت گاہ ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں، جو انبیاء کی زیارت گاہ اسے فاطمہ کہتے ہیں، مخلوقات جس کی حقیقت کو درک نہ کر سکیں اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اور اسی چیز کو ائمہ نے اور انداز سے بھی بیان کیا۔ امام صادق علیہ السلام نے صلوات پڑھوا کر کے ساتھ امام صادق علیہ السلام نے سورہ مبارکہ قدر کی تفسیر میں فرمایا کہ جو اللہ فرماتا ہے نا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، فرمایا اس لیلۃ القدر سے مراد ہماری جدہ فاطمہ۔ تم کیا جانو کہ فاطمہ کیا ہے، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے، تم کیا جانو کہ فاطمہ کیا ہے۔ پھر امام نے فرمایا من عرف فاطمہ فقد ادرک لیلۃ القدر، جس نے فاطمہ کو پہچان لیا اسی نے شب قدر کو پہچان لیا، اسی نے شب قدر کو پا لیا جس نے سیدہ کو پہچان لیا۔ اور فرمایا لیکن مخلوقات کے بس کی بات نہیں ہے اس کی خود حقیقت کو درک کر۔ سیدہ طاہرہ ایک وجود نہ شناختہ شدہ، کسی نے نہیں پہچانا سیدہ کو۔ شیخ توسی نے بی بی پاک، ان کا جو ایک درود توسی معروف ہے، 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام پر انہوں نے درود بھیجا ہے، اس میں بی بی پاک کی ذات پر جو درود بھیجا ہے اس میں لفظ ہے، درود بہت خوبصورت درود ہے، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی المجہولۃ قدرا، میرا اللہ اس بی بی کی ذات پر درود و سلام بھیج، اپنی رحمت نازل کر جس کی قدر و منزلت کو کوئی نہیں پہچان سکا۔ اور میرا بھائی خلق عام ہے، مجھے جملے یاد ہیں، آقا وحید خراسانی حافظہ اللہ نے فرمایا تھا کوئی شیعہ اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے، کوئی صاحب ابا قبا امام والا اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ ہم علماء ہیں، ہم نے پہچان لیا، ہم تو بی بی کے شیعہ ہیں، ہم نے پہچان لیا، غیر علماء نے یا غیر شیعہ لوگوں نے نہیں پہچانا۔ فرمایا کسی نے بھی نہیں پہچانا، اور نہ کسی کے بس کی بات ہے سیدہ کو پہچاننا، نہ اپنے پہچان سکے نہ بیگانے پہچان سکے۔ فاطمہ کہتی ہے اس بی بی کو جو راز الہی ہو، سیدہ ایک راز الہی ہے، یہ تو قیامت کا دن آئے گا تو اس راز سے پردہ ہٹے گا۔ اب سنیے ذرا، اب تمہاری معرفت کا امتحان ہے۔ ہمارے زمانے کے عظیم صاحب معرفت امام خمینی، ایک صلوات پڑھو اور ثواب امام خمینی کی روح کو پڑھو۔
جب یہی حدیث بیان فرمائی کہ فاطمہ کہتے ہی اس بی بی کو ہیں جس کی کن حقیقت کو کوئی درک نہ کر سکے. سنیے گا، امام خمینی نے فرمایا، ذہن میں سوال آتا ہے بی بی پاک کی شخصیت پر علماء نے، شیعہ سنی علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں سیدہ کی سیرت پر، کئی مجلدات میں، کئی محمد والے محمد جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات. کئی جلدوں میں، جی پانی پڑا ہے آپ بیٹھے، کئی جلدوں میں علماء نے پاک صلوات اللہ علیہ کی شان لکھی ہے، بی بی کی عظمت پر کتابیں لکھی ہیں. خود آئمہ نے بھی تو آخر یہ جو احادیث میں پڑھ رہا ہوں یہ آئمہ نے بیان فرمائی ہے. تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب کہ مخلوقات میں سے کوئی نہیں پہچان پایا؟ امام خمینی کا خطاب ہے، آن دی ریکارڈ ہے، انہوں نے فرمایا سنو، پوری دنیا کے جتنے علماء نے بی بی پاک کی شان بیان کی ہے انہوں نے اپنی سطح ذہنی کے مطابق کی ہے، بی بی کے مقام و مرتبہ کے مطابق نہیں ہے. اپنے بیگانے جن علماء نے بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی شان لکھی ہے، امام خمینی فرماتے انہوں نے اپنی فکر کے مطابق لکھی، اپنی سطح ذہنی اور اپنی سوچ کے مطابق لکھی ہے. اور آقا جو آئمہ نے اپنی جدہ کی شان بیان کی ہے وہ سننا، لطف لینا، فرمایا جو آئمہ نے بی بی پاک کی شان بیان کی ہے وہ لوگوں کی سطح ذہنی کے مطابق بیان کی ہے، بی بی کے مقام و مرتبہ کے مطابق وہ بھی لے گیا. جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات. لطف لیجئے، پیغمبر اکرم نے اپنی بیٹی کی شان بیان کی، ائمہ اہل بیت نے اپنی جدہ کی شان بیان کی، فرمایا وہ لوگوں کی سطح ذہن، ہاں وہ لوگوں کے ظرف کے مطابق ہے، وہ ان کی قوت برداشت کے مطابق ہے، بیوی کے مقام و مرتبہ کے مطابق وہ بھی نہیں. کیوں؟ نبی کریم کی حدیث ہے، شیعہ سنی سب نے لکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا اللہ نُقَلِّمَ النَّاسَ إِلَّا عَلَىٰ قَدْرِ عُقُولِهِمْ. ہم انبیاء اللہ کی طرف سے مامور ہیں کہ لوگوں سے جب بات کریں تو ان کی سطح ذہنی کے مطابق. لوگوں سے بات کریں تو ان کی سطح ذہنی کے، خدا جانتا ہے جاہل ترین اور گمراہ ترین تو معاشرہ تھا. آج کل عرب کے بدو شہرت رکھتے ہیں، جاہل اجڑ قسم کے وہ لوگ تھے جس معاشرے میں نبی کریم تشریف لائے. کون رسول آیا؟ جو عقل کل اور کل عقل. اب مجھے بتائیے
مجھے یہ بتائیے کہ غالب کا کلام سارے بندے سمجھ لیتے ہیں؟ نہیں سمجھتے؟ اقبال کا کلام سارے سمجھتے ہیں؟ یہ پی ایچ ڈی کے موضوعات ہیں، پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل ہوتی ہے ان موضوعات پر۔ مجھے بندے ملتے ہیں کہتے ہیں شہید مطہری کی کتابیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تو میں نے کہا ٹھیک کہتے ہو نہیں آتی، وہ الہیات کے پروفیسر تھے، کہاں پی ایچ ڈی کی سطح کے طالب علموں کو پڑھانا، اور کہاں ایک عام قاری، وہ کیا سمجھے گا؟ میرا بھائی، ہم غالب اور اقبال کا کلام سمجھ نہیں سکتے، اگر نبی کریم اور امام معصوم اپنے عقل کی اس معراج کے مطابق بات کرتے پھر کون سمجھتا؟ ذرا سنیے، قرآن ہے، قرآن نبی پاک کی سیرت تھی، احکام خداوندی، آیات الہی جب نبی کریم بیان کرتے تھے تو تین بار بات بلند آواز سے دہراتے تھے۔ 3 بار کیوں دہراتے تھے؟ تاکہ کون ذہن سے کون ذہن اور غبی سے غبی انسان بھی بات سمجھ جائے۔ اور شیعہ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، پھر بھی کچھ کرما والے ایسے تھے، جب محفل رسالت سے اٹھنا قرآن ہے، پھر ایک دوسرے سے پوچھنا ماذا قال آنفا، ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ خدا کی قسم دکھ اس بات کا کہ وہ لوگ بھی مقابلہ علی ولی کا کرتے ہیں۔ اور بھائی وہ تو بیچارے اس جوگے تھے۔ اب جملہ سنو، آقا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے نبی کریم کے لیے جملہ فرمایا، ما کلم رسول اللہ العبادہ بکنہ عقلہ قط، رسول اللہ نے اپنی ساری زندگی اپنے معیار عقل کے مطابق بندوں سے بات ہی نہیں کی۔ رسول اللہ نے ساری زندگی اپنے معیار عقل کے مطابق بندوں سے بات نہیں کی، اس لیے کہ وہ عقل کل اور کل عقل اگر اپنے معیار عقل کے مطابق بات کرتے تو پھر رسول اللہ کی بات کو کون سمجھتا؟ پیغمبر نے اپنی زندگی میں اپنے معیار عقل کے مطابق بات کی ہے، یا علی و زہرا سے کی ہے، یا حسن و حسین سے۔ لہذا فرمایا جس بیوی کی حقیقت کو تمام مخلوقات درک نہ کر سکیں اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ کسی نے نہ پہچانا کون تھی زہرا، دنیا میں کسی نے نہ پہچانا کون تھی زہرا۔ 18 سال کی، بیٹھو بیٹا، دنیا میں کسی نے نہ پہچانا کون تھی زہرا، 18 سال کی مختصر سی زندگی گزار کے زخمی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے روتی ہوئی دنیا سے رخصت۔ 18 سال کی مختصر سی زندگی گزار کے زخمی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے روتے ہوئے دنیا سے اٹھ گئی زہرا، کسی نے نہ پہچانا کون تھی فاطمہ۔ عزازرو یہ تو قیامت کا دن آئے گا پھر پتہ چلے گا کون تھی فاطمہ۔ اللہ اکبر، اللہ جانتا ہے کلیجہ پھٹتا ہے۔ مظلومیت کی جہاد ہوتی ہیں،
کتنی محبت مولا علی سے اور کتنی محبت بیوی پاک سے رسول اللہ کرتے تھے۔ کائنات میں ہر باپ کو بیٹی سے محبت ہوتی ہے، لیکن جتنی محبت رسول اللہ کو اپنے لخت جگر سے تھی، کائنات میں کسی باپ کو بیٹی سے اتنی محبت نہیں۔ سامنے گرامی، لیکن دکھ اس بات کا ہے، پیغمبر کی رحلت کے بعد قرآن کے گلے میں رسی تھی، سورہ کوثر زخمی تھی۔ شیخ عباس قمی نے لکھا کہ بابا کی رحلت کے بعد جو زیادہ سے زیادہ 95 دن زندہ رہی، ان ایام سیدہ طاہرہ کی حالت کیا تھی؟ ما زالت بعد وفات ابیہا معصبۃ الراس باقیۃ العین محترقۃ القلب منحدۃ الرکن یغشی علیہا ساعۃ بعد ساعۃ۔ بابا کی رحلت کے بعد جتنا عرصہ زندہ رہی، ہر وقت سر پر موت کی پٹی بندھی رہتی تھی، باقیۃ العین، اور ہر وقت بطول روتی رہتی تھی۔ بابا کی رحلت کے بعد شہادت تک سیدہ کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، اور تھوڑا نہیں روتی تھی، خدا کی قسم حیران ہو جاؤ گے، یغشی علیہا ساعۃ بعد ساعۃ، اتنا روتی تھی، روتے روتے بے ہوش ہو جاتی تھی، غشی کے دورے پڑتے تھے، چہرے پہ پانی چھڑکا جاتا تھا، سیدہ ہوش میں اللہ اکبر۔ معاف کرنا، سب آل محمد مظلوم ہیں، سب اہل بیت مظلوم ہیں، عزادر و مظلومیت کی جہاد ہوتی ہیں، کوئی امام معصوم کسی جہت سے زیادہ مظلوم ہے، کوئی امام معصوم کسی دوسری جہت سے زیادہ مظلوم ہے۔ امام حسین علیہ السلام مظلوم اعظم ہے، شہید اعظم ہے۔ کل بھی میں نے نبی پاک کی حدیث پڑھی کہ نبی کریم نے خود مولا حسین کو خطاب کر کے فرمایا تھا، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، حسین بیٹا تیرے دن جیسا کسی کا دن نہیں۔ عاشور جیسا دن نہ کسی نبی پر آیا، اور عاشور جیسا دن نہ کسی وسیع نبی پر آیا۔ لیکن عزادارو، دو جہاد ایسی ہیں کہ مجھے مولا علی علیہ السلام امام حسین علیہ السلام سے بھی زیادہ مظلوم نظر آتے ہیں۔ میں نے کیوں کہا مولا علی زیادہ مظلوم ہے؟ سنو، جب تک امام حسین علیہ السلام کربلا میں زندہ رہے، کسی یزیدی کو جرأت نہیں ہوئی کہ نبی زادیوں کے خیمے میں داخل ہونا، بلکہ روایت کہتی ہے مولا حسین علیہ السلام جب زخموں سے چور چور زینے زلزلہ سے گزر گئے تھے، مظلوم کا سر سجدے میں تھا، ایک سناٹا چھا گیا سرزمین کربلا میں۔ اس وقت ابن سعد نے کہا کوئی جا کے پتہ کرے حسین زندہ ہے یا روح پرواز کر گئی۔ اس وقت شمر نے کہا تھا ابن سعد میرے پاس ایک طریقہ ہے یہ جاننے کا، اگر حسین زندہ ہوئے حسین کا جواب ضرور آئے گا۔ ابن سعد نے پوچھا کیا طریقہ؟ شمر نے نعرہ بلند کیا، حسین کی بہنوں کے خیمے لوٹ لو۔ اس نعرے کا بلند ہونا تھا، کریم کربلا کوہنیوں میں زور دے کے اٹھے اور کہا خبردار کوئی خیموں کا رخ نہ کرے، ابھی حسین زندہ ہے۔ لیکن مولا علی کو مظلوم تھے، جن کی نگاہوں کے سامنے لوگ بیوی کا دروازہ چلا کے بغیر اجازت سیدہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ اجرکم علی اللہ، سیدہ طاہرہ کے دروازے کی حرمت کو پامال کر دیا۔ اس دروازے سے رسول اللہ بغیر اجازت داخل نہیں ہوتے تھے، اس دروازے سے ملائکہ نہیں جاتے تھے بغیر اجازت، بیوی کی اجازت کے بغیر لوگ دروازے سے داخل ہو گئے۔ اور دوسری جہت میں نے کیوں کہا مولا علی زیادہ مظلوم نظر آتے؟ بس آخری جملہ، عزادارو، مولا علی اس لیے زیادہ مظلوم نظر آتے ہیں کہ کربلا میں جب تک امام
امام حسین علیہ السلام زندہ رہے کسی نبی زادی کو تماچا نہیں لگا. مولا علی وہ مظلوم تھے جن کی نگاہوں کے سامنے بطول کو تماچا لگا اور اس شدت سے تماچا لگا کہاں سے مشوارہ گر گیا, آنکھ میں خون جمع ہو گیا, کعبہ کی قبر کی طرف رخ کر کے تحت کے کہتی تھی احاطہ مفارو میں حبیبت بابا دیکھ تیرے بعد تیری پیاری زہرا کے ساتھ کیا ضرور ماتم حسین.